اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ حج کی آیات آ رہی ہیں۔ اگر کسی نے حج نہیں کیا تو ضرور پلان کریں، اس سال حج کر لیں یا اگلے سال حج کر لیں، جلدی کر لینا چاہیے، اور یہ کہ ضرور کوشش کریں کہ حج کر لیں۔ اللہ نے جب دیا ہو تو انسان کو حج کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جس نے نہیں کیا، دعا ہے کہ اللہ اس کو حج کروا دے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو، للہ، فار اللہ، اللہ کے لیے کرو۔ یہ نہیں کہ آپ کے نام کے آگے حاجی لکھا جائے، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ اور حج کا جو سفر ہوتا ہے وہ ایسا ہو کہ آپ سوچ کے جاؤ کہ اس کے بعد میرے اندر ایک ٹرانسفارمیشن ہو جائے، ایک پورا چینج ہو جاؤں۔ میں جو ہوں جب واپس آؤں، جانے سے پہلے اور آنے کے بعد جو ہے میرے میں ایک پورا چینج آ جائے، تزکیہ ہو جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنی۔ کئی لوگ نہیں کرتے کہ نہیں ہم نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اب اس کے بعد جائیں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کر دیں گے، بچوں کی شادیاں بھی کر دیں گے۔ حج فرض ہے، پیسہ ہے آپ کے پاس، صحت ہے، تو آپ جا کے حج کر لو۔ اور کئی لوگ گلٹ کے لیے بھی کرتے ہیں، کوئی بزنس میں کوئی بےایمانیاں کرتے ہیں، ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں، تو پھر جا کے حج کرتے ہیں، ان کو تھوڑا بہتر فیل ہوتا ہے کہ چلو میں بھی ہمارے گناہ دھل جائیں گے۔ کچھ غلط کاموں کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ حج کرتے ہیں کہ چلو ہمارے جو ہے نا ہم تھوڑے سے پاک ہو جائیں۔ تو بہرحال حج جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے، کہ اللہ نے فرض کیا ہے تو یہ کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائیں۔ پھر اگر اللہ کہتے ہیں فَإِن، پھر اگر احصرتم، گھیر لیے جاؤ تم سب، ٹھیک ہے، تم کا مطلب تم سب گھیر لیے جاؤ، یعنی کہ کوئی دشمنوں نے تمہیں آگے نہیں جانے دیا، جیسے کہ قریشیوں سے ان کو بہت زیادہ جو تھا خطرہ تھا، ابھی حدیبیہ میں انہوں نے اسی طرح کیا تھا۔ تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر ایسی سچویشن آ گئی تمہارے ساتھ کہ تم گھیر لیے گئے، وہ تمہیں آگے نہیں جانے دے رہے، تو پھر کیا کرو، فَمَسْتَيْسَرَ، تو پھر جو کوئی میسر آئے، من الہدی، فرام دا، قربانی کا جانور۔ اگر قربانی کا جانور جو میسر آئے، جو تم لے کر گئے تھے کہ تم نے وہاں پہ کرنا ہے، قربانی دینی ہے، تو اس کو جو ہے پھر تم وہ کر دو گے، قربانی دے دو گے۔ تم کعبہ کے طواف نہیں کر سکے، تم سعی نہیں کر سکے، عمرہ نہیں کر سکے، لیکن جو جانور تم لے کر گئے تھے تو تم جانور جو ہے وہ ذبح کرو گے، قربانی کرو گے۔ اور ایک اور بات، ولا، اور نہیں، تحلیقو، تم منڈاؤ، تم شیو کرو، رؤوسکم، اپنے ان کو سروں کو، اپنے ہیڈز کو شیو مت کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ الہدیو، وہ پہنچ جائے، بلاغ ہوتا ہے پہنچ جانا، یا وہ پہنچ جائے، الہدیو، قربانی کا جانور، محلہ، اپنی حلال گاہ کو، کیونکہ قربانی تو پھر ادھر مکہ میں ہوتی ہے، تو اگر تم پہلے ہی گھیر لیے گئے، وہاں تک نہیں پہنچے، تو پھر تم اس کے حرم کی حدود سے باہر ہی تھے، تو پھر اس کو وہاں تک پہنچا دو کہ ٹھیک ہے چلو، ہمیں نہیں تو یہ جانور لے جاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیبیہ پہ بھی جو انہوں نے قربانیاں کی تھی، یہ لوگ تو پھر واپس آ گئے تھے، اور قربانی کے گوشت مکہ والوں نے کھائے تھے، کوئی فریج تو نہیں ہوتے تھے، سٹوریج نہیں ہوتا تھا، تو یہ لوگ قربانیاں کر کے وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیونکہ سٹیپس کیا ہیں کہ پہلے عمرہ ہوتا ہے، پھر قربانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سر منڈائے جاتے ہیں۔ تو تم ویٹ کرو، تم اپنے جب تک تمہیں اندازے لگا لو، اچھا اتنی دور تھا کعبہ، ہماری قربانی کا جانور پہنچ گیا ہوگا، وہ کٹ گیا ہوگا، اب تک ذبح ہو گیا ہوگا، پھر تم نے اپنے سروں کے بال جو ہیں اس وقت شیو کرنے ہیں، پہلے نہیں کرنے۔ ایک دن رکنا پڑے، 2 دن رکنا پڑے تو ویٹ کرو، ٹھیک ہے۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، اپنے بالوں کو مت شیو کرو، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے جو قربانی کا جانور ہے اپنی حلال گاہ کو، یعنی کہ مکہ میں۔ لیکن فمن، تو جو کوئی، کانا، ہو، منکم، تم میں سے، مریضن، مریض، او، یا، بھی، اسے، عدم من رأسہ، اس کو کوئی تکلیف ہے اس کے سر میں، تو یہ کہ اس کو پہلے کروانا پڑ گیا، قربانی کا جانور نہیں پہنچا تھا کعبہ،
لیکن اس کو بال کٹانے پڑ گئے، شیو کرنا پڑ گیا، اس کو کوئی جوئیں پڑ گئیں یا اس کو کوئی چوٹ لگ گئی، تو ڈاکٹر نے شیو کرنا ہے، پھر اس کا علاج کرنا ہے، تو پھر کیا کرو، پھر تم فدیہ دو گے، ایک کفارہ دو گے، رینسم دو گے، کمپنسیشن دو گے. ففدیتن، دین فدیہ دینا ہے، ٹھیک ہے، کچھ آپ نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کا ریچول جو ہے وہ ترتیب خراب ہو گئی ہے. کیسے؟ من سیامن، روزوں سے. اسکالرس کہتے ہیں کہ اس سچویشن میں اگر 3 روزے رکھیں گے، جس کو سر وہ منڈانا پڑ گیا تو وہ 3 روزے رکھے گا. او صدقتن، یا وہ صدقہ دے. اسکالرس نے کہا ہے کہ 6 لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا. او نسک، یا پھر وہ قربانی دے، ایک اور جانور دے، تو یہ اس کا فدیہ ہوگا، اس کی کمپنسیشن ہوگی، ٹھیک ہے. یا 3 روزے رکھے، یا 6 لوگوں کو کھانا کھلائے، یا پھر وہ قربانی کا جانور دے اگر اس کو پہلے بال کٹوانے پڑ گئے. اللہ کہتے ہیں فَإِذَا، پھر جب تم امن میں آ جاؤ تم، فمن، تو جو کوئی تمتع، فائدہ اٹھانا چاہے، ٹھیک ہے. متاع کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا. جو کوئی فائدہ اٹھانا چاہے، بالعمرتی، ود دا عمرہ، الی الحج، ٹھیک ہے. بی آ گیا، الا آ گیا، دونوں نے اپنے ناؤنس کو زیر دے دی، کسرہ دے دیا. تو جو کوئی فائدہ اٹھانا چاہے، عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرنا چاہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں کرنا چاہیں، تو فمستیسرا، تو جو بھی میسر آئے، من الحج، قربانی سے، تو وہ پھر قربانی دے گا، ٹھیک ہے. تو حج میں بھی دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، تو وہ پھر قربانی دے گا. تو اچھا، پہلے نا آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ نا عمرہ اور حج کو نا ملا کے نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے عمرے کے لیے انہوں نے رجب کا مہینہ رکھا ہوا تھا، اور پھر ذوالحجہ میں جو ہے وہ جاتے تھے حج کے لیے، تو یہ اکٹھا نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اگر آپ جاتے ہو تو یو کین کمبائن، ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہی کہ 3 طرح کے حج ہوتے ہیں. حج افراد تو وہیں کے لوکلز کرتے ہیں، زیادہ تر لوکلز کرتے ہیں، کہ صرف ایکسکلوسیو جو ہے نا وہ حج ہوتا ہے. اور پھر جو ہے قران جو ہوتا ہے اس میں ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ بھی کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی حج بھی کر لیتے ہیں، احرام نہیں اتارتے. اور تمتع جو ہوتا ہے اس میں جو ہے پہلے عمرہ کرتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ احرام پہنتے ہیں میقات پہ جا کے، اور پھر حج کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اس میں بیچ میں احرام اتار دیا جاتا ہے. جب احرام اترتا ہے تو اس کی پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ کہ تینوں طرح کا حج کر سکتے ہیں. زیادہ تر ہمارے جو لوگ جاتے ہیں وہ تمتع ہی کرتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام اتارتے ہیں اگر جلدی چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج کے لیے دوبارہ سے احرام پہنتے ہیں. اچھا، اللہ کہتے ہیں فمن لم، تو جو کوئی نہ پائے، فمن لم یجد، تو جو کوئی نہیں پاتا، وہ پاتا فصیام، یعنی کہ وہ نہیں کر سکتا قربانی کا جانور، تو پھر وہ کیا کرے؟ فصیام، تو اس کو روزے رکھنے ہیں. ثلاثتی ایام، 3 دن، فی الحج، حج میں، ٹھیک ہے. 3 دن حج میں کرے گا، یعنی کہ 10ویں سے پہلے پہلے 7، 8، 9 کو وہ روزہ رکھ لے. 10 کو تو عید ہوتی ہے، عید کو تو نہیں رکھنا. اور وہ سب اور 7 روزے اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹو، واپس اپنے گھر پاکستان سے آئے تھے. کیونکہ کئی لوگ کافی آپ کو پتہ ہے پور بھی ہوتے ہیں، نہیں کر پاتے، یا لے کر گئے تھے قربانی، جانور مر گیا، دوبارہ پیسے نہیں ہیں، تو پھر یہ کہ 10 روزے رکھ لو. اور پھر یہ جو ہے 3 وہیں پہ رکھنے ہوں گے، اور 7 گھر واپس آ کے کرنے ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں؟ تلکا عشرۃ کاملہ، ٹوٹل جو ہے وہ 10 ہیں مکمل. ذالکہ، یہ، لمن لم، اس کے لیے جو نہیں، یکن، ہوں، اہلہ، اس کی فیملی، حاضر المسجد الحرام، پریزنٹ نیئر مسجد حرام، یعنی کہ لوکلز نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں، وہاں نہیں رہتا، تو وہ جو ہے 7 روزے جو ہے وہ واپس جا کے رکھے گا. 3 وہیں رکھے گا، 7 روزے واپس اپنے گھر جا کے رکھے گا. تو یہ فورنرز کے لیے بات ہے. اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سیویئر ہے بدلہ لینے میں، ٹھیک ہے. عقاب ہوتا ہے کہ یعنی کہ سزا دینے والا ہے. حج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے
بارے میں کانشیس کر رہے ہیں. یہ جو حج کے ریچولز ہیں ان کو ایزی نہیں لینا، ٹھیک ہے. جو اللہ نے ترتیب بتائی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے ویسے ہی فالو کرو، ٹھیک ہے. اپنی جو ہے نا خود سے اس میں چینجز مت کرنا، کیونکہ پہلے لوگوں نے بہت چینجز کی تھی، طرح طرح کے جو ہے وہ اس میں ریچولز ڈال دیے تھے. تو اب اللہ نے بتا دیے ہیں، اب آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا، ورنہ اللہ جو ہے وہ سزا دینے والا ہے. اچھا، یہاں پہ ان اللہ کو دیکھیں، انا جب بھی آتا ہے تو وہ اللہ کے نام کو فتح دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، الحج، حج جو ہے، دا حج اشہرم معلومات، مہینے ہیں جو کہ نون ہیں، سب کو پتہ ہے کہ حج جو ہے وہ کب ہوتا ہے. اور اس سے پہلے ہی جرنی جو ہے وہ شوال سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، شوال، ذوالقعدہ، اور پھر اس کے بعد ذوالحج. تو یہ سب مہینے جو ہیں وہ سب کو پتہ ہیں. فمن، تو جو کوئی فردا، فرض کر لے، فی ہن، ان میں، الحج، حج کو. جب اس نے سوچا میں نے حج کرنا ہے تو پھر وہ کیا کرے. اور آپ کو پتہ ہے پہلے تو لوگ چل چل کر آتے تھے، دور دور سے آتے تھے. اب تھوڑے کہ فلائٹ بک کی اور جلدی سے ایک دن میں پہنچ گئے. پہلے تو مہینوں چلتے تھے، کئی وہ چلتے تھے. تو بلکہ امام شافی نے ایک بندے کو دیکھا، اس کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی تھیں، اور وہ جو تھا وہ گھسٹ گھسٹ کے جا رہا تھا. انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا، مطلب اس کو تو ایک طرح سے جیسے بیمار تھا، اس پہ تو وہ، اس کے پاس صحت بھی نہیں تھی، طاقت بھی نہیں تھی، اس پہ تو فرض بھی نہیں، کیونکہ حج کے لیے دو چیزیں ہیں کہ پیسہ ہو اور صحت ہو. تو وہ جو تھا، انہوں نے کہا کہ تم تو نہ بھی جاؤ، تمہارے لیے تو وہ نہیں ہے. تو اس نے، اور اتنی دور تم کیسے جاؤ گے؟ تو اس نے یہی کہا کہ یہ جو میرا شوق ہے نا، یہ میری دوری کو کم کر دے گا. انہوں نے اس کو پوچھا تھا کہ کب سے چل رہے ہو اس سفر میں، کب سے نکلے ہوئے؟ اس نے کہا 2 سال سے نکلا ہوں. تو پتہ نہیں کہاں سے وہ چلا تھا اور چلتے چلتے کہاں تک پہنچا تھا. تو اس نے کہا کہ میرا یہ جو پیشن ہے، جو میرا لو ہے حج کے لیے، تو وہ اس دوری کو کم کرے گا، اس کو ختم کرے گا. تو وہی بات ہے، جب انسان کو کسی چیز کا پیشن ہوتا ہے تو پھر اس کو سفر جو ہے وہ مشکل نہیں لگتا، پھر اس کو آسان لگتا ہے. جس پیار، محبت اور پیشن سے وہ جا رہا تھا، تو اس کو کوئی تھکاوٹ، کوئی وہ چیزیں یا کچھ وہ نہیں تھا، ورنہ تو چھوڑ جاتا نا، بٹ وہ چلا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں میں ہمیں بھی ویسا پیشن دے کہ ہمیں کچھ مشکل نہ لگے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا کہ فمن فرد فیہن الحج، تو جو کوئی فرض کر لے کہ مجھے حج کرنا ہے، اور وہ حج کے لیے چلا جائے، احرام باندھ لیا ہے، تو اب وہ کیا نہ کرے. فلا، دین ناٹ، رفثا، کوئی بھی وہ ایسی بیڈ گفتگو نہ کرے، یعنی میاں بیوی کی، رومانٹک اس طرح کی. ویسے تو اچھی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ریلیشن شپ والی باتیں جو ہیں وہ نہ کرے. ولا، اور نہیں، فسوق، جھگڑا بھی نہ کرے، گناہ نہ کرے. یہ نہیں کہ حج پہ گیا ہے، وہاں پہ چوری کر رہے، بیٹھ کے غیبتیں کر رہے اور برائیاں کر رہے، سارے خاندان کی بیٹھ کے وہاں پہ برائی ہو رہی ہے. تو یہ کام نہیں کرنا. حج پہ گئے ہیں تو غیبتیں نہیں کرنی، چوریاں نہیں کرنی، تو کسی کو تنگ نہیں کرنا. ولا، اور نہیں، جدال، جھگڑا بھی نہیں کرنا. وہاں پہ پیشنس چاہیے، کتنا رش ہوتا ہے. کبھی لیٹ ہو رہے ہوتے ہو، ایئرپورٹ پہ لیٹ ہو رہے ہوتے ہو، کبھی عرفات جانے کے لیے لمبی لائنیں ہوتی ہیں، انسان تنگ پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ کہ صبر کرو، وہاں پہ آپ نے جھگڑا نہیں کرنا. اللہ نے کلیئر بتا دیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ تینوں کام نہیں کرنے. فی الحج، حج کے اندر. وما، اور جو بھی، تفعلوا، تم کرو گے، من خیرن، کوئی نیکی، یعلم اللہ، وہ جانتا ہے اس کو، اس نیکی کو اللہ، ٹھیک ہے. وہ علم رکھتا ہے ہو، نیکی کو، اللہ. تو یہ بات ہے کہ اپنے کو اس نیگیٹو ریئیکشن سے روکنا بھی تو نیکی ہے نا. آپ کو غصہ آ رہا تھا، آپ کے کھانے میں دیر ہو گئی، تو آپ غصے میں آ کے کبھی اپنے گروپ والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، مینیجر کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ نیگیٹو باتوں سے اس طرح کے دل دکھانے والی باتوں سے، ہرٹفل باتوں سے بھی اپنے کو روکتے ہو، تو وہ بھی نیکی ہے. اللہ ساری نیکیاں دیکھ رہا ہے. تو حج جو ہے وہاں صبر چاہیے. اللہ کہتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، ٹھیک ہے. تم زاد ہوتے یعنی کہ ایکسٹرا، تھوڑا سا زیادہ پیک کر کے جاؤ. یہ نہیں کہ تم بالکل کاؤنٹ کر کے لے کر جاؤ کہ بس اتنا خرچ ہوگا اتنا ہی، نہیں.
تھوڑا ایکسٹرا رکھو، ٹیک سم ایکسٹرا، کہ وہاں کسی سے مانگنا نہ پڑ جائے. فَإِنَّ then indeed تو بے شک خیر الزاد تقوی، بہترین زاد جو ہے یعنی کہ زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے. اللہ کانشیس ہو جاؤ اور یہ دیکھو کہ اللہ واچ کر رہا ہے. اتنے بڑے کام کے لیے گئے ہو تو لوگوں سے لڑائیاں مت کرتے پھرو، تو یہ کہ صبر کرو. وَاتَّقُونِ اللہ کہتے ہیں اور مجھ سے ڈرو. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ نون کے نیچے زیر ہے تو کئی دفعہ یا نہیں بھی لگا ہوتا تو یا ہٹ جاتا ہے کسی وجہ سے، لیکن زیر کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ میری یعنی مجھ سے، یا متکلم جو ہے یہاں سے ہٹا ہوا ہے. وَاتَّقُونِ اور ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب اے عقل والو. ٹھیک ہے، لب جو ہوتا ہے وہ دماغ ہوتا ہے. اے دماغ والو، اپنے کو بہت عقل مند سمجھتے ہو تو مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے، پیور مائنڈ کے ساتھ جاؤ. جب حج پہ جاؤ تو پیور مائنڈ کے ساتھ جاؤ اور اللہ سے ڈرو. اچھا، ایک اور بات اللہ کہتے ہیں لیسا علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے اوپر، علیکم جناح کوئی گناہ. ٹھیک ہے، لیسا علیکم جناح ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو فضلاً فضل من ربکم فرام یور رب، اپنے رب سے فضل کرو. یعنی کہ بزنس کر سکتے ہو، پاکستان سے جا رہے ہو تو کچھ نہ کچھ لے کے جا سکتے ہو کہ چلو کچھ چیزیں وہاں پہ ہم بیچ دیں گے اور پیسہ کما لیں گے تو کچھ خرچے بھی نکل آئیں گے. کوئی ایجپٹ سے آتا ہے، کوئی ایران سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، تو آپ جو ہے وہ بزنس کر سکتے ہو. فَإِذَا پھر جب افدتم پلٹو تم من عرفات عرفات سے، تو عرفات پہ جو پہنچنا نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ان لوگوں نے عرفات پہ جانا چھوڑ دیا تھا، بلکہ ان کے جو ایلیٹس امیر لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہمارا عرفات پہ جانا ضروری نہیں ہے، تو پہلے ہی لوٹ آتے تھے. اللہ نے بتا دیا کہ حج جو ہے وہ عرفہ کا نام ہے، جو عرفات کے میدان میں پہنچا تو اس کا حج ہوا. کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اس لیے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو لوگ ایمبولینسز میں بھی لے کے ان کو عرفات تک پہنچاتے ہیں، کہ عرفات میں نہ پہنچے تو پھر تو مین چیز ہی رہ گئی، پھر حج نہیں ہوتا. تو عرفات کا جو ٹائم ہے، ٹھیک ہے، ظہر عصر سے لے کے مغرب تک وہاں پہ اس میدان میں موجود ہونا بہت ضروری ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم پلٹو عرفات سے وہاں پہنچو اور پلٹو فذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو. تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ پہنچ کے ظہر اثر پڑی جاتی ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں. وہ ٹائم دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. سب سے زیادہ اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے نجات دیتے ہیں. تو اس وقت ٹائم پہ بہت زیادہ جو ہے نا، ہم جو ہوتے ہیں ہم اپنے ٹائم کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں. 9 ذی الحجہ کو جو ہے ہم اپنے حساب سے جو ہے یہاں پہ بہت دعائیں اس ٹائم پہ کر لیں، اور ہم ان کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں. تو دونوں چیزیں اسکالرز کہتے ہیں. تو اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے لوکل ٹائم سے وہی ٹائم پہ کر لو، اور اگر آپ سیم ٹائم پہ کرنا چاہتے ہو تو تھوڑا ایکسٹرا بھی کر لو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں گے. اس دن سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ جو ہے وہ جو آگ سے نجات ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں کہ اتنے میرے بندے جو ہیں مجھ سے مانگ رہے ہیں. تو وہ جو ہمیں مطلب کیا یاد کراتا ہے، قیامت کا دن یاد کراتا ہے جب ہم سارے اکٹھے ہوں گے. اس دن بھی یعنی کہ حج میں بھی کسی کو نہیں پتا کس نے کون سے برانڈ کا احرام پہنا ہوا ہے. شکر ہے کہ ابھی احرام کے اوپر کوئی برانڈز نہیں آئے ہیں، تو سب وہ 2 آدمی خاص طور پہ وہی 2 شیٹس باندھتے ہیں، عورتیں عبائے پہنتی ہیں. تو یہ ہے کہ پاکستانی عورتوں کو خاص طور پہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے. کئی دفعہ یہ لوگ بہت پتلے پتلے کپڑے پہن کے حج پہ چلی جاتی ہیں، عمرے پہ، تو ہمیں جو ہے اوپر سے عبائے پہننے چاہیے، کھلے ڈلے عبائے پہننے، اور وہ جو ہے وہ فگر جو ہے نظر نہیں آنا چاہیے. تو پھر یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم لوٹو عرفات سے تو اللہ کو یاد کرو. فذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، نیئر مشعر الحرام کے، یعنی کہ مزدلفہ کے. وہاں سے جب پلٹتے ہیں، ٹھیک ہے، مغرب وہاں پہ نہیں پڑھتے، مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں. تو جب تم وہاں آؤ تو پھر اللہ کو یاد کرو. وہ رات وہاں پہ گزارتے ہیں، پھر وہاں پہ کنکریاں وغیرہ پکڑتے ہیں اور پھر مینا واپس جاتے ہیں. پھر جمرات کے لیے جو ہوتا ہے چھوٹے سٹونز جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم یہ
وہاں پہ اللہ کو یاد کرو. باتھ روم کی تنگیاں ہوتی ہیں وہ سب چیزیں، تو بس صبر کرو، ٹھیک ہے، لائنیں مت توڑو اور یہ کہ صبر کرو. اور وہ رات جو ہے وہ پوری جو ہے نا قیامت کا دن، یہ سارا سفر جو ہے خاص طور پہ یہ 2 دن رات عرفات اور مزدلفہ آپ کو میدان جو ہے نا حشر یاد دلا دیتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا. ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اللہ کے سامنے. تو یہ گیدرنگ جو ہے وہ ہمیں قیامت کا دن یاد کراتی ہے. کوئی کسی کو، نہ کسی کا کوئی سٹیٹس ہوگا، نہ کسی کی کوئی برانڈ ہوگا کسی کپڑوں کا یا کوئی چیز کا، کچھ بھی نہیں، بس سامنے اللہ اور پھر آپ بندے. بس یہ دو اس وقت، یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی. تو یہ سب ہمیں قیامت کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ یہ ہوگا اس دن، دیکھ لو. اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوهُ، اور ذکر کرو اس کا، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تم کو گائیڈ کیا. تو اللہ کو جو ہے یاد کرو. وَإِن كُنتُم، اور بے شک تم، من قبل ہی، اس سے پہلے، ٹھیک ہے، من بھی آ گیا اور قبل بھی جو ہے وہ اگلے اس کو پروناؤن کو زیر دے رہا ہے. من قبل ہی، اور اس سے پہلے تھے تم، لمن الضالین، اس سے پہلے تم ضالین تھے، تم لوگ جو تھے وہ کچھ نہیں جانتے تھے، تم گمراہوں میں سے تھے. اچھا، یہاں پہ بھی آج آپ نے نبر سیکھا تھا اپنی سسٹر عظما کی کلاس میں، تو لام کے اوپر بھی نبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جب اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو تھوڑا پریشر کے ساتھ ملاتے ہیں. لمن الضالین، تو تھوڑا اس کے اوپر بھی پریشر دیا کریں. اچھا، ایک اور آیت کر لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ثم افیدو، پھر تم پلٹو، من حیث، فرام ویئر، جہاں سے، افاد الناس، پلٹتے ہیں لوگ، the people، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو. ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو آپ جو ہے اس وقت ٹائم ویسٹ نہیں کرو. یہ سارا ٹائم جو ہے وہ اللہ کے اس میں ہے، اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے. یہ نہیں بیٹھ کے کہ آپ وہاں پہ کچھ اور باتیں کریں، بس اللہ کو یاد کرو، اللہ ہی کی جو ہے نا وہ ذکر وہاں پہ کرتے رہو، اور اللہ سے معافی مانگو. اپنے گناہ بخشوانے گئے ہو تو بس اسی میں رہو. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو حج مبرور جس کا ہو جاتا ہے تو وہ ایسے پلٹتا ہے جیسے کہ وہ نیو بورن بیبی ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں، گرامر کی ایک اور بات. واستغفر اللہ کو دیکھیں، جب سین تا آتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے کوئی چیز مانگنا، ٹھیک ہے، کچھ مانگنا. ہم مانگ رہے ہیں غفرہ، غفرہ ہوتا ہے کہ مغفرت، یعنی کہ غفرہ ہوتا ہے کہ ڈھانپ دینا. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈھانپ دو. ہم کہتے ہیں اللہ سے، اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جب ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے، ہم جو کوئی مسٹیک ہوتی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دو، میرے گناہوں کو ڈھانپ دو. کل بھی ہم نے کیا تھا نا فَلْيَسْتَجِيبُوا، تو بس چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگیں، مجھے رسپونڈ کریں. ٹھیک ہے، سین تا میں ہوتا ہے کہ آپ مانگو، مانگنے کی بات آتی ہے. اس طرح ہم نستعین سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے. تو سین تا ہے مانگنا، عین واو نون آؤن جو ہوتا ہے وہ اس میں تھا کہ وہ مدد مانگنا، ٹھیک ہے، اس میں ہم مدد مانگتے ہیں، اور ہم اللہ صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اس میں ہم اللہ تجھ سے بخشش مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ایک پوائنٹ یاد رکھ لیں، سین تا جو ہوتا ہے وہ مانگنے کی بات ہوتی ہے. چلیں انشاءاللہ اس پہ آپ غور و فکر کیجیے گا. تو انشاءاللہ کل جو ہے ہم حج کی باقی آیتیں جو ہے پوری کمپلیٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.